ٹونی رابنس ہمیں اس کتاب میں تجویز کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کو ماڈل بنائیں جو اپنے کاموں میں نمایاں ہو، جو کسی مخصوص شعبے میں کامیاب ہو۔ ایک ایسے شخص کو تلاش کریں جو اپنے کاموں میں نمایاں ہو۔ فرض کریں کہ آپ کسی ایسے شخص کی ماڈلنگ کر رہے ہیں جو انتہائی کامیاب ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ عظیم بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو رننگ کرنی ہے تو کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کہ اچھا دوڑ رہا ہو۔ پھر وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے پاؤں کو نیچے رکھ رہا ہے یا اپنے بازوؤں کو حرکت دے رہا ہے، اور حرکت میں یہ چھوٹا سا فرق آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہے آپ کو ہزاروں گھنٹے نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ تھوڑا سا مشاہدہ کر کے آپ بھی اچھے رنر بن سکتے ہیں۔ میں پہلی بار اپنے استاد جم رون سے ملا جب میں 17 سال کا تھا، اور انہوں نے مجھے سوچنے کے ایک نئے انداز سے متعارف کرایا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اگر آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تو آپ کو بہتر ہونا پڑے گا، اور یہ کہ زندگی کا راز نوکری یا کسی خاص مہارت یا کسی اور چیز سے زیادہ اپنے اوپر محنت کرنا ہے۔ ان کے استاد نے انہیں سکھایا کہ ہر روز اپنے آپ کو اپنے دماغ کے دروازے پہ پہرے دار کھڑا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے سکھایا کہ آپ کو اپنے دماغ کو مسلسل علم اور خیالات سے کھولنا ہے جو آپ کو بااختیار بنائے گا۔ شکر گزاری، ہمت، ایمان، عزم، ہمدردی اور محبت، یہ وہ جذبات ہیں جن کی ہمیں پرورش کرنی چاہیے، چونکہ باغ میں گھاس خود نہیں اگتی، ہمیں اس کی نگہبانی کرنی پڑے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کاپی کیٹ ہونا پڑے گا۔ بہتر بننے کے لیے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو ماڈل بنائیں تاکہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں جس میں وہ بہترین ہیں، چاہے وہ مالی طور پہ ہوں، جسمانی طور پہ ہوں، ذہنی طور پہ ہوں یا روحانی طور پہ۔ ان لوگوں کے عقائد کو اپنائیں، کامیابی کے لیے ان کی حکمت عملی پر عمل کریں اور ان کی فزیولوجی پہ غور کریں۔ آپ اس کتاب سے صرف ایک بات سیکھ لیں کہ ماڈلنگ یا کاپی کس طریقے سے کرتے ہیں، کامیاب لوگوں کو کیسے کاپی کرتے ہیں، کامیاب لوگوں کے عقائد کو کیسے کاپی کرتے ہیں۔ صحیح شخص کا انتخاب کریں، کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو آپ کے منتخب کردہ میدان میں پہلے ہی کامیاب ہو، یا کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس نے آپ کی زندگی کے طرز کو تخلیق کیے ہو۔ جس شخص کو آپ کاپی کر رہے ہیں اس کے رویے کا مشاہدہ کریں، آپ نے جو مشاہدہ کیا ہے اسے یاد رکھیں۔ جس کی آپ کاپی کر رہے ہیں اس کے طرز عمل کی نقل کریں۔ اسی کو کاپی کرنے کے 4 اجزاء ہیں۔ رویے کی کاپی کرنا پہلا قدم ہے، برقرار رکھنا اگلا مرحلہ ہے جو طرز عمل سیکھنے کے عمل میں آتا ہے، ری پروڈکشن کاپی کے اجزاء کا تیسرا عمل ہے، اور حوصلہ افزائی آخری جزو ہے۔ لکھتے ہیں کہ فوکس کی طاقت اپنائیں۔ ہم کبھی بھی اپنی توجہ مرکوز نہیں کرتے اپنے گولز کے اوپر، ہم کبھی بھی اپنی طاقت کو مرکوز نہیں کرتے۔ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ذاتی طاقت کا مطلب ہے عمل کرنے کی صلاحیت۔ 65 سال کی عمر میں KFC کے بانی نے اپنی چکن کی ریسیپی کو بیچنا شروع کیا، اور انہوں نے 1000 سے زیادہ نو کا لفظ سنا۔ 1000 لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی ریسیپی کام کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے نہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ 10 کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ 100 نہیں سننے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو 1000 نہیں بھی سن سکتے ہیں؟ یہ کتاب
لوگوں کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے اور انسانی دماغ کی طاقت کو بروئے کار لا کے ذاتی ترقی حاصل کرنے میں مدد کرنے میں مرکوز ہے۔ NLP کے استعمال کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس اور حکمت عملیوں کو پیش کرتی ہے۔ NLP ایک نفسیاتی نقطہ نظر ہے جس میں ذاتی ترقی اور مجموعی طور پہ فلاح و بہبود کے بہتر بنانے کے لیے سوچ کے نمونوں اور طرز عمل کا تجزیہ کرنا اور ان میں ترمیم کرنا شامل ہے۔ NLP میں انتہائی کامیاب افراد کے طرز عمل، عقائد اور حکمت عملیوں کا مطالعہ اور نقل کرنے کا عمل ہے۔ ایمان، حوصلے اور عزم کے ذریعے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں اگر وہ اپنے ذہن کو اس پر لگا دے۔ لامحدود طاقت ذاتی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ کتاب میں دماغ کی طاقت، جذبات کی طاقت، مواصلات کی طاقت، اہداف کی طاقت اور عمل کی طاقت پہ بات کی گئی ہے۔ ہم روز اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ دماغ کی اصلی طاقت کو جانتے ہیں؟ یہ کتاب لامحدود طاقت ہمیں دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اہم طاقت ہے اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اپنے دماغ کی طاقت کو بروئے کار لا کے ہم اپنی زندگیوں اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بدل سکتے ہیں۔ ٹونی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دماغ ہمیں صحیح سمت میں ترتیب دینے کے قابل ہے۔ ہم اپنے دماغ کی طاقت کو نئے تناظر پیدا کرنے اور نئے راستے کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹونی مشورہ دیتے ہیں کہ قارئین اپنے محدود عقائد کی شناخت اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ منفی خیالات موجود ہیں اور یہ سمجھنا چاہیے کہ منفی خیالات اپنے مطلوبہ مقاصد تک پہنچنے سے کیوں روکتے ہیں۔ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ قارئین ایکشن لیں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ قارئین اپنے مقاصد کی طرف چھوٹے قدم اٹھائیں اور اپنے محدود عقائد کو چیلنج کریں۔ ٹونی ہمیں بتاتے ہیں کہ گولز لکھیے، اہداف لکھیے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اہداف اتنے اہم کیوں ہیں اور وہ کامیاب ہونے میں ہماری مدد کیسے کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہداف ہمیں توجہ اور سمت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے تو ہم بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حتمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے خلفشار کو کم کرنے اور ہماری توانائی کو اہم چیزوں پر مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اہداف ہمیں حوصلہ افزائی اور توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں جب وقت مشکل ہوتا ہے۔ ٹونی کا یہ بھی خیال ہے کہ گولز یا اہداف کا ہونا حوصلہ افزائی کا ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایک واضح مقصد ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف زیادہ پرعزم اور توجہ مرکوز طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اہداف ہمیں کوشش کرنے کے لیے مدد کرتا ہے اور اپنی توانائی کو اپنے مطلوبہ نتائج پہ مرکوز کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اہداف کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ناقابل یقین چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ عمل کی طاقت اہداف کامیابی کے لیے ناگزیر ہے، تاہم اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمل کی طاقت جو کہ نتائج پیدا کرنے کے لیے کارروائی کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ کامیاب ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قدم اٹھائیں اور اپنے اہداف کی طرف پیش رفت کریں۔ اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگیوں پر قابو پانے اور اپنے انتہائی مشکل اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ذہن کی قوتوں کو سمجھ کر اور ان پر عبور حاصل کر کے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی نہیں ہوتی، صرف نتائج ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے واقعات آپ کے انتخاب کا نتیجہ ہے۔
اپنی زندگی کے حالات کو سنبھالنے اور سمجھنے کے طریقوں کو تبدیل کرنے سے آپ کے جذبات، آپ کی باڈی لینگویج اور یہاں تک آپ اپنے آپ سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ ماڈلنگ کا طریقہ استعمال کر کے کچھ بھی جیت سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماڈلنگ کرو، کاپی کرو۔ انسانی وجود کی تشکیل کیا ہے؟ مصنف کے مطابق ہر فرد کے اعصابی طرز عمل میں نمونے ہوتے ہیں۔ اسے ماڈل بنایا جا سکتا ہے اور اس سے ہم تیز تر نتائج کے لیے شارٹ کٹ لے سکتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ کسی نہ کسی شعبے میں ایک بہت کامیاب شخص کو لیتے ہیں۔ آپ اس شخص کے معیارات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ اسے ماڈلنگ کہتے ہیں۔ تو ماڈلنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہم اس شخص کے معیارات کو کیسے نمونہ بنا سکتے ہیں؟ ٹونی ہمیں بتاتے ہیں کہ ماڈلنگ کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے تو عقیدہ ہے، کوئی رہنما اصول، زیادہ سے زیادہ ایمان یا جذبہ جو زندگی میں معنی اور سمت فراہم کر سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ کامیاب شخص کے عقائد کو جان لیتے ہیں تو آپ ان کو نقل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فزیالوجی کرنسی سانس لینا چہرے کے تاثرات یا اشاروں کو کہتے ہیں۔ یہ طے کرتا ہے کہ لوگ اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کامیاب شخص زیادہ سیدھا، زیادہ مسلط، خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اس لیے کامیاب ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے طرز عمل کو نقل کیا جائے اور اسی طرح چلنا شروع کیا جائے۔ زندگی کا عظیم انجام جاننا نہیں عمل ہے۔ کامیابی مزید بننے کی کوشش کا جاری عمل ہے۔ آپ اپنے خیالات کو تشکیل دیتے ہیں یا کوئی اور آپ کے لیے ان کی تشکیل کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے معیار کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اعمال تمام نتائج کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو بھی کرتا ہے ماڈلنگ کر سکتا ہے۔ یہ دماغ ہی ہے جو اچھا یا بیمار بناتا ہے، جو بدبخت یا خوش، امیر یا غریب بناتا ہے۔ اگر آپ کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ رویے کو بدل سکتے ہیں۔ طاقت کی کنجی کارروائی کرنا ہے۔ آپ کا طرز عمل آپ کی حالت کا نتیجہ ہے۔ ہر عمل ایک سوچ کا نتیجہ ہے۔ انسان وہی ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد سے آغاز کرنا ہوگا۔ اپنے دماغ میں مہارت حاصل کریں۔ اپنے دماغ کو کیسے چلائیں؟ عیب تلاش نہ کریں، علاج تلاش کریں۔ میرے اوپر کسی چیز کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو میں اسے اپنے شعوری خیالات سے دیتا ہوں۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بناتی ہے۔ عقیدہ یقین کی ایک مضبوط جذباتی کیفیت ہے جسے آپ مخصوص لوگوں، چیزوں، خیالات یا زندگی کے تجربات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر تم طاقتور ہو تو طاقتور ہونے کا دکھاوا کرو۔ اپنی فزیالوجی کو تبدیل کریں اور آپ اپنی حالت بدل لیں گے۔ ہمارے جسم ہمارے باغ ہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز ہی کامیابی ہے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کے قابل بنائیں۔ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے بس مقصد نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس اہداف نہیں ہوتے۔ محدود مقاصد محدود زندگی پیدا کرتی ہے، لہٰذا اپنے اہداف کے تعین میں جہاں تک آپ چاہیں خود کو کھینچیں۔ اہداف مقناطیس کی طرح ہیں۔ تمام نتائج، اعمال اور حقیقتیں جن کا ہم تجربہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں تخلیقات سے شروع ہوتی ہیں۔ تمام انسانی رویے خوشی حاصل کرنے
یا درد سے بچنے کی خواہش کے گرد گھومتے ہیں۔ جو شخص کبھی اپنی رائے نہیں بدلتا وہ کھڑے پانی کی طرح ہے اور دماغ کے رینگنے والے جانور پالتا ہے۔ لامحدود طاقت وہ نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جس کی آپ سب سے زیادہ خواہش کرتے ہیں۔ عمل وہ ہے جو ہر بڑی کامیابی کو یکجا کرتا ہے۔ کسی چیز کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم خود سے بات چیت کرتے ہیں وہ بالآخر ہماری زندگی کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں جانتا ہوں کہ میں ناکام نہیں ہو سکتا تو میں کیا کرنے کی کوشش کروں گا؟ وہ ہے جو بڑی کامیابی کو متحد کرتا ہے۔ عمل وہی ہے جو نتائج پیدا کرتا ہے۔ علم صرف اس وقت تک ممکنہ طاقت ہے جب تک یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ آ جائے جو اپنے آپ کو مؤثر کارروائی کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔ در حقیقت لفظ طاقت کی لغوی معنی عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اینتھونی رابن کا خیال ہے کہ کردار کی 7 بنیادی خصلتیں ہیں جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، 7 خصوصیات جو انہیں کامیابی کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی آگ دیتی ہے۔ نمبر 1 جذبہ، نمبر 2 یقین، نمبر 3 حکمت عملی، نمبر 4 اقتدار کی وضاحت، نمبر 5 بانڈنگ پاور، نمبر 6 مواصلات میں مہارت۔ انگلش میں کہتے ہیں جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم خود سے بات چیت کرتے ہیں وہ بالآخر ہماری زندگی کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ لامحدود طاقت، ذاتی کامیابی کی نئی سائنس پر کتاب۔ اگر آپ نے کبھی بہتر زندگی کا خواب دیکھا ہے تو یہ نیو یارک ٹائمز کی نمبر 1 بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندگی کے غیر معمولی معیار کو کیسے حاصل کیا جائے جس کی آپ خواہش اور مستحق، اور اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کیسے مہارت حاصل کی جائے۔ اینتھونی رابنس نے اسے ذاتی کامیابی کی نئی سائنس کہی ہے۔ لامحدود پاور NLP ٹیکنیکس پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور آپ اپنی کامیابی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے NLP کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اینتھونی رابنس اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بڑے اہداف کو کیسے حاصل کریں اور کس طریقے سے اپنے ذہن اور جسمانی حربوں کو استعمال کریں۔